ایمان والے سے گناہ ہوگا تو یہ اس کا ایمان اسے فکر مند کرے گا کہ کیسے وہ توبہ کر لے، کیسے اپنے رب کو راضی کر لے. اور اگر کمزور ایمان والا گناہ کرے گا تو ایسے گناہ کرے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چلا. ایک صحابی تھے، ان سے زنا ہو گیا تو اپنے آپ کو لا کر خود پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے تو زنا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ایک طرف منہ پھیر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح بات ٹل جائے، لیکن وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے کیا معلوم کہ زنا کیا ہوتا ہے. لیکن وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے زنا کر لیا. یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ ان کے اندر کا یقین ہے جو ان سے ایسا کرا رہا ہے کہ یہاں آ جاؤں گا، یہاں آ کے پاک ہو جاؤں گا، آخرت سے بچ جاؤں گا، آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں گا. یہ فکر لے کر آ رہی ہے، اور یہ فکر ایمان کے بغیر نہیں پیدا ہوتی، ورنہ آدمی گناہ کر کر ایسے پھر رہا ہوتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں اس نے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کسی سے گناہ ہو جاتا تھا وہ فکر مند ہو جاتا تھا، اور وہ فکر ایمان کی وجہ سے ہوتی تھی. اسی طرح ایک چور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر خود کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین میں نے اونٹ چرایا ہے. علی نے فرمایا کہ تو نے اس اونٹ کو اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا. وہ چور کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، میں نے تو چرایا ہے دوسرے کا سمجھ کر، اور میں نے دوسرے کا سمجھ کر ہی کھولا ہے. یہ ہے ایمان جو آدمی کو گناہ کرنے کے بعد بے چین کر دے گا، بے چین. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کو نیک عمل سے خوشی ہو اور برا کام جو اس سے ہو گیا اس کا اسے غم ہو، تو یہ اس کے ایمان کی علامت ہے. کہ جس نیک کام کر لینے پر خوشی نہ ہو اور برا کام کر کے کوئی غم نہ ہو تو یہ اس کے نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے. ہم میرے دوستو، ہر شخص اپنے ایمان کو خود ناپ سکتا ہے. اپنے اعمال دیکھ لے، اپنا یقین دیکھ لے. اگر ایمان کا ماحول ہوتا ہے تو گناہ ہو جانے کے بعد گناہ گار خود کو لا کر پیش کرتا ہے. اور یہ بات نہیں ہے کہ یہ چیز صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھی، اس لیے غلط فہمی ہے.